شروع کرتے ہیں خداوند کی زندہ جلالی اور قادر نام سے، قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے، آمین۔ تم دنیا کا نور ہو، اور جو شہر پہاڑ پر بسا ہو وہ کبھی چھپ نہیں سکتا۔ عزیز بھائی اور بہنوں، کبھی آپ نے سوچا ہے، اپنی زندگی کے بارے میں کبھی غور کیا ہے؟ دن رات محنت کرنے کے باوجود ہماری جیبیں خالی ہیں، ہماری پوری نہیں ہو رہی، ہمارا رزق پورا نہیں ہو رہا، ہم دن رات کولو کے بیل کی طرح پس رہے ہیں، لیکن ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی۔ ہم دنیاوی فکروں میں دن رات ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے پلے کچھ نہیں پڑ رہا۔ یہ خداوند کی دوری ہے، ہماری خداوند سے دوری ہے، یہ ہم خدا سے دور ہو چکے ہیں۔ آج کا جو زندہ کلام ہم سنیں گے، اس میں خداوند فرماتے ہیں کہ تم زمین کا نمک ہو، اور عزیزو، اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو نمک کسی کام کا نہیں ہے، وہ باہر پھینکا جاتا ہے اور پیروں میں روندا جاتا ہے۔ خداوند فرماتے ہیں تم دنیا کا نور ہو، اور جو شہر پہاڑ پر بسا ہو وہ کبھی چھپ نہیں سکتا۔ جہاں پہ نور ہو، جہاں پہ روشنی ہو، وہ کبھی تاریکی میں نہیں رہ سکتی، اور جو لوگ روشنی میں ہیں، جو اندھیرے سے باہر نکل چکے ہیں، وہ خداوند کے فضل سے مالا مال ہیں، وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں رہ سکتے، ان کے بٹوے کبھی خالی نہیں رہ سکتے، ان کی تھیلیاں کبھی خالی نہیں رہ سکتی۔ عزیزو، کتاب مقدس میں اگر ہم ہجی نبی کی کتاب کا مطالعہ کریں، جو اس نے لکھا ہے اس کے پہلے باب میں، کہ تم بوتے ہو بہت زیادہ لیکن بہت کم اٹھاتے ہو، تم کپڑا تو پہنتے ہو لیکن گرم نہیں ہوتے۔ عزیز مومنین، عزیز دوستو، آج خداوند کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہماری دوری ہماری تھیلیوں میں سوراخ کر بن چکی ہے، ہماری خدا سے دوری ہمارے بٹوے خالی کیے ہوئے ہیں، اور ہماری خدا سے نافرمانی ہمیں دنیا میں پریشان کیے ہوئے ہیں۔ ہم دن رات کولو کے بیل کی طرح جتے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے ہاتھ کچھ نہیں ہو رہا، ہمارے ہاتھ خالی ہیں، ہمارا رزق ہمارے ہاتھوں سے ریت کی طرح نکلتا جا رہا ہے، بکھرتا جا رہا ہے۔ عزیز دوستو، آئیے آج کی دعا سے پہلے، آج کی دعا جو ہمارے لیے نجات کا وسیلہ بن جائے گی، آج کی دعا جو ہماری زندگی بدل سکتی ہے، آخری لفظ تک میرے ساتھ جڑے رہیے۔ دعا شروع کرنے سے پہلے ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے سنیں گے۔ خداوند کا زندہ کلام آج ہم پڑھتے ہیں مقدس متی کی انجیل، اس کا 5واں باب اور اس کی 13ویں آیت سے 16ویں آیت تک، جس میں یوں مرقوم ہے، تم زمین کا نمک ہو، اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کسی چیز سے نمکین کیا جائے گا، پھر وہ کسی کام کا نہیں سوائے اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور لوگوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے۔ تم دنیا کا نور ہو، جو شہر پہاڑ پر بسا ہو وہ چھپ نہیں سکتا، اور لوگ چراغ روشن کر کے پیمانے کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں، تاکہ ان سب کو جو گھر میں ہیں روشنی پہنچائے۔ اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سبب سے چمکے، تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھیں اور تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید ہو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز بھائی اور بہنوں، آئیے میرے ساتھ مل کر خداوند کے حضور اپنے آپ کو جھکائیں، اپنے دلوں کو خداوند کے حضور جھکائیں۔ ہمارے ہاتھ تو خالی ہیں لیکن ہمارے دل بھرے ہوئے ہیں۔ آئیے آج خداوند کا فضل لینے کے لیے خداوند کے حضور جھکیں اور میرے ساتھ مل کر دعا کریں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور خداوند کے حضور اپنے آپ کو جھکائیں۔ قدوس خداوند رب الافواج، ہم تیرے بیٹے اور بیٹیاں تیری بارگاہ میں آتے ہیں، تیرے حضور دعا کرتے ہیں۔
ہم اپنے خالی ہاتھوں کے ساتھ بھرے ہوئے دلوں کو تیرے حضوری میں لے کے آتے ہیں، کیونکہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں، ہم تیری تعریف کرتے ہیں، کیونکہ تو نے کہا کہ ہر وقت شکر کرتے رہو۔ تیرے کلام میں یوں مرکوب ہے کہ خداوند کا نیک دل کے ساتھ شکر کرتے رہو۔ اے خداوند، ہم تیرے حضور تیری دی ہوئی نعمتوں کا شکر کرتے ہیں۔ اے خداوند خدا، ہم تیرے حضور تیری حمد کرتے ہیں۔ اے خداوند، ہم دنیا کی لالچ میں، دنیا کی بھاگ دوڑ میں اے خداوند تجھ سے دور ہو گئے ہیں۔ اے خداوند، ہم نے تیری نافرمانی کی ہے۔ اے خداوند خدا، ہم تجھ سے نافرمان ہوئے ہیں، اور خداوند اپنی گھروں کو، اپنے بٹووں کو بھرنے کے لیے، اپنی تھیلی کو بھرنے کے لیے اے خداوند ہم نے تجھ سے نافرمانی کی ہے، تجھ سے دھوکہ کیا ہے۔ ہم نے جو تو نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، جو تو نے ہمیں رزق دیا ہے، ہم اس میں بھی اے خداوند خدا بے ایمان ٹھہرے۔ اے خداوند، ہم نے جو تیرا حصہ تھا ہم نے وہ تجھے نہ دیا، بلکہ اسے بھی اپنی دولت میں، اپنے بٹوے میں بھرنے کی کوشش کی۔ اے خداوند خدا، ہم نے اپنے گھروں کو آباد کرنے کے لیے، اپنے گھروں کو سجانے کے لیے تیرے گھر کو ویران کر دیا۔ اے خداوند، ہم تیرے گھر میں نہ آئے، ہم چرچ میں نہیں جاتے۔ اے خداوند، ہم خدا کے گھر میں، ہم تیرے گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ اے خداوند، ہم نے تیرے گھر کو بالکل ہلکا لے لیا ہے۔ اے خداوند، ہم تجھ سے دور ہو گئے ہیں۔ اے خداوند، دنیا کی فکروں میں، دنیا کے لالچ نے ہمیں غلط راستوں پر ڈال دیا ہے۔ اے خداوند خدا، ہم ان راستوں پر گم ہو چکے ہیں، لیکن اے خداوند تو اپنے بچوں کو کبھی ہی گم نہیں ہونے دیتا، تو کبھی نہیں چھوڑتا۔ تو فرماتا ہے کہ میں ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں۔ اے خداوند، میرا ایمان ہے خواہ میں موت کے سائے کی وادی میں بھی گزروں تو میرے ساتھ ہے، کیونکہ تو میرا محافظ ہے، تو میرے یہ سنبھالنے والا میرا خدا ہے، تو میرا پروردگار ہے۔ اے خداوند خدا، میں اگر کسی غلط راستے میں پھنس جاؤں، غلط راستے پر جو چل چکا ہوں، اے خداوند مجھے سارے راستوں سے واپس موڑ لے۔ اے خداوند، میں ان راستوں پر جو دنیا کی ٹھوکروں میں گر جاتا ہوں، اے خداوند ہم تیرے بیٹے اور بیٹیاں جو دنیاوی فکروں میں، دنیاوی پہلے خداوند لالچ میں گر جاتے ہیں، اے خداوند تو گرے ہوا کو اٹھاتا ہے، تو اٹھانے والا خدا ہے، تو سنبھالنے والا خدا ہے۔ اے خداوند ہمیں زندہ رکھا ہے تو نے، اور پہلے خداوند تو نے ہمیں سنبھالے رکھا ہے۔ اے خداوند تو نے ہمیں گرنے نہیں دیا، اے خداوند تو نے ہمیں موت کی وادی میں مرنے نہیں دیا، اور پہلے خداوند تو نے اپنا ہاتھ بڑھا کر ہمیں تھام لیا ہے۔ اے خداوند خدا، ہم پر رحم کر دے، میرے ساتھ مل کر بولیے، اے خداوند ہم پر رحم کر دیجئے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں، ہم تیری تعریف کرتے ہیں، ہم تجھے مبارک کہتے ہیں، کیونکہ تو یہوہ یری ہے، تو یہوہ پاک خدا ہے۔ اے خداوند تو ہمیں سنبھالنے والا ہے۔ اے خداوند، ہم دنیا کے دروازوں کو جب دیکھتے ہیں تو دنیا کے دروازے بند ہو سکتے ہیں، لیکن اے خداوند تیری رحمتوں کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ اے خداوند، تیری رحمتوں کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ اے خداوند، تو ہمیں اپنے رحمتوں کے دروازے سے رحمتیں نازل فرماتا ہے، اپنے الہی خزانوں سے بھر دیتا ہے۔ اے خداوند، ہمارے جو بٹوے خالی ہو چکے ہیں، ہمارے بٹووں میں، ہماری تھیلیوں میں اے خداوند جو پوشیدہ سوراخ بن چکے ہیں، جس سے ہمارا رزق، ہمارا روزگار کی جو کمائی ہے وہ گرتی جا رہی ہے، وہ ہمارے ہاتھوں سے ریت کی مانند پیارے خداوند بکھرتی جا رہی ہے۔ اے خداوند، جب مہینے کے شروع میں تنخواہ ہمارے ہاتھوں میں آتی ہے، اے خداوند وہ ہمارے ہاتھوں میں چند ہی دنوں میں ریت کی مانند گر جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اے خداوند، وہ جو شیطان جو ہماری تھیلیوں میں، جو ہمارے بٹووں میں سوراخ کر رہا ہے، اے خداوند آج ان سوراخوں کو بند کرنے کے لیے ہم تیرے پاک روح کی اے خداوند خدا تیرے پاک کلام کی مدد سے سوئی دھاگا لینے آئے ہیں۔ آج ہم وہ دھاگا چاہتے ہیں، وہ سوئی چاہتے ہیں جو اس میں پیوند کاری کر دے، جو یہ ان سوراخوں کو بند کر دے، تاکہ پہلے خداوند تیرا دیا ہوا رزق اس میں ٹھہرے اور برکت پائے۔ اے خداوند، جو ہماری روزمرہ کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ اے خداوند خدا، ہم تیرے حضور آتے ہیں، ہم تیرے تخت کے سامنے پیارے خداوند جھکتے ہیں، ہم تیرے بیٹے اور بیٹیاں تیرے حضور آتے ہیں۔ اے خداوند، ہم جو آنسو بہاتے ہیں، اے خداوند تو ہمارے آنسوؤں کو دیکھتا ہے اور ہمارے آنسوؤں کو سنبھالتا ہے، اور اے خداوند تو انہیں اپنے کوزے میں بند کرتا ہے۔ اے خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، ہم تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو ہمیں سنبھالتا ہے، تو ہمیں اپنی پناہ میں رکھتا ہے۔ اے خداوند تو ہمارا محافظ ہے، ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ اے خداوند خدا، ہم تیرے حضور آج اپنی خالی
थैलियां लेके आते हैं। ऐ खुदावंद हम अपने खाली बटवे लेके आते हैं जो प्यारे खुदावंद सुराख की वजह से, जो पोशीदा सुराखों की वजह से खाली हो चुके हैं। ऐ खुदावंद आज अपने पाक रूह की पैबंद लगा दे, इनको, इन सुराखों को बंद कर दे और अपने फजाइल से, अपने इलाही खजानों से इनको भर दे। ऐ खुदावंद खुदा, हम तेरे हुजूर आज उन नाजायज अखराजात के लिए दुआ करते हैं खुदावंद खुदा, जो शैतान की वजह से आते हैं। ऐ खुदावंद जो कि हमारे डॉक्टरों की हाथों में हमारी कमाई जाती है। ऐ खुदावंद खुदा जो हमारे गलत रास्तों पर जाती है, खुदावंद अपना पाक रूह अंडेल दे, हमें अपनी बरकत अंडेल दे, हमें सेहत और तंदुरुस्ती अता कर दे, ताकि हमारा रोज का रुपया पैसा मेरे खुदावंद डॉक्टरों के जरिए खर्च ना हो। ऐ खुदावंद जो डॉक्टरों के जरिए जाया हो रहा है, ऐ खुदावंद जो बीमारी के जरिए जाया हो रहा है, ऐ खुदावंद खुदा तो उससे हमें छुटकारा अता कर दे। तेरे बेटे और बेटियां जो बीमारी में मुब्तला हैं, ऐ खुदावंद तो आज उनकी सारी पैबंदकारी कर दे और खुदावंद उन्हें शफा का बिस्तर अता फरमा दे। ऐ खुदावंद खुदा तेरे बेटे और बेटियां ऐ खुदावंद कब तक दूसरों के हाथों को देखते रहेंगे। ऐ खुदावंद उनके कमजोर हाथों को बरकत दे, ताकि वो रोजगार के लिए दिन रात खुदावंद जो मेहनत कर रहे हैं, तगो-दौ कर रहे हैं, ऐ खुदावंद तो उनके लिए रोजगार के दरवाजे खोल दे, तो उनके प्यारे खुदावंद मेहनत को फलदार बना दे। ऐ खुदावंद तो उनके लिए सारे बंद दरवाजे खोल दे। ऐ खुदावंद उन बेटों और बेटियों के लिए जो किसी मुश्किल में फंसे हुए हैं, ऐ खुदावंद तो उनके लिए आजादी के, उनके लिए रहाई के दरवाजे खोल दे। ऐ खुदावंद जैसे पौलुस और सलास ने तेरी हमद की, तेरी तारीफ की और प्यारे खुदावंद बंद दरवाजे खुल गए। आज खुदावंद तो अपने इन बेटों और बेटियों के लिए, उन बेटों के लिए जो किसी मुश्किल में फंसे हुए हैं, जो कुछ किसी परेशानी में मुब्तला हैं, जो किसी मुसीबत में हैं, ऐ खुदावंद तो उनके लिए रहमत के दरवाजे खोल दे, उनके लिए रहाई के दरवाजे खोल दे। ऐ खुदावंद उनको आजादी की रूह अता कर दे। ऐ खुदावंद आज तेरे बेटे और बेटियां जो रोजमर्रा अपनी कमाई हर महीने अपने घर के किराए के लिए परेशान हो जाते हैं, जो मालिक के मकान की बातें सुनते हैं, जिन प्यारे खुदावंद मालिक मकान की बातें सुनकर जिनके कान पक चुके हैं, ऐ खुदावंद उनको तो अपनी छत अता कर दे। ऐ खुदावंद उनको अपना घर अता कर दे, ताकि वो अपने घर में अपनी छत के नीचे ऐ खुदावंद अमन सुलह और सलामती के साथ रहते हुए तेरी तमजीद करें, तेरी तारीफ करें, तेरी हमद करें। ऐ बेटा, ऐ बेटी, ऐ खुदावंद के हजूरी में आने वालों, अपनी छत के लिए खुदावंद से दुआ करो कि ये साल आपका रहमतों का साल होगा और आज खुदावंद आपको अपनी बरकतों से भर देगा और इस साल के इख्तिताम तक आपको अपनी छत मुहैया करेगा। ऐ खुदावंद अपने बेटों की दुआओं को सुन, अपने बेटों की फरियादों को सुन। ऐ खुदावंद खुदा इन पर अपनी रहमतों को अंडेल दे। ऐ खुदावंद इन पर अपनी रहमतें अंडेल दे। ऐ खुदावंद खुदा तेरे हजूर आते हैं उन बेटों और बेटियों के लिए। आज मैं तेरे बेटों और बेटियों को, उन अपने बहन भाइयों को लेके आता हूं जो मुख्तलिफ परेशानियों में मुब्तला हो चुके हैं। ऐ खुदावंद खुदा जिनकी बरकतें उनके हाथ से निकल चुकी हैं, ऐ खुदावंद खुदा जो बरकतों को समेट नहीं सकते, खुदावंद उनकी जिंदगियों में शैतान ने डेरा डाल दिया है, उनके घरों में शैतान ने डेरा डाल दिया है। ऐ खुदावंद खुदा मियां बीवी के अंदर जो नाइत्तफाकी पैदा कर दी गई है, प्यारे खुदावंद तो उनके अंदर मोहब्बत को भर दे, उनकी नाइत्तफाकी को खत्म कर दे, उनके अंदर सुलह की रूह डाल दे। ऐ खुदावंद वो बच्चे जो इंटरनेट में मशगूल होकर अपने वालिदैन से दूर हो चुके हैं, ऐ खुदावंद वालिदैन के साथ रहते हुए भी उनसे बहुत दूर हैं, ऐ खुदावंद तो उन बच्चों को अकल तनाई अता कर दे, अपने पाक रूह से भर दे, उन्हें प्यारे खुदावंद इस इंटरनेट की गलाजत से निकाल दे, इस खुदावंद खुदा इस दलदल से निकाल दे और अपने इन बेटों और बेटियों को अपना वफादार और अपने वालिदैन के फरमाबरदार बेटे और बेटियां बना दे। ऐ खुदावंद जो माएँ अपने बच्चों के लिए परेशान हैं, जो बाप अपने बेटों की, अपनी बेटियों के लिए परेशान है, ऐ खुदावंद उनकी सारी परेशानियों को दूर कर दे और उनके बेटे और बेटियों को अपने वालिदैन के वफादार बेटे और बेटियां बना दे। ऐ खुदावंद वो वालिदैन जो अपने बेटे और बेटियों की रिश्तों के लिए, शादियों के लिए परेशान है, जिनके रिश्तों में को बंधन बन चुके हैं, ऐ खुदावंद सारे बंधनों को तोड़ दे, ऐ खुदावंद सारी रुकावटों को खत्म कर दे, ऐ खुदावंद उन सारी परेशानियों को खत्म कर दे और उनकी शादियों के मंसूबों को बहाल कर और प्यारे खुदावंद उनके रिश्तों को हर अच्छे तरीके से प्यारे खुदावंद पाया तकमील को पहुंचा दे। ऐ खुदावंद
ایک بار پھر تیرے حضور دعا کرتا ہوں, ہماری تھیلیوں میں جو سوراخ ہے اے خداوند, جو رزق ہماری بٹووں میں نہیں ٹھہر رہا, ہماری تھیلیوں میں نہیں رک رہا, اے خداوند اس میں تیرا قصور نہیں بلکہ ہمارا قصور ہے. ہم نے تجھے پہلا درجہ نہیں دیا اے خداوند, ہم نے تجھے اپنے سے دور کر دیا. اے خداوند ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں, اے خداوند ہم نوکری کے پیچھے بھاگتے ہیں, ہم روز اپنی ملازمت پہ بھی جاتے ہیں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. اے خداوند ہم نے تیرے گھر کو ویران چھوڑ دیا ہے, ہم چرچ نہیں جاتے, ہم اپنے گھروں کو آباد کرنے میں مشغول ہو چکے ہیں. اے خداوند ہم تجھ سے دور ہو گئے, ہمارے دل تجھ سے دور ہو چکے ہیں. اے خداوند ہم مصیبت میں تو تجھے یاد کرتے ہیں لیکن اے خداوند خوشی میں تجھے بھول جاتے ہیں. ہم ناشکری میں پہلے خداوند تجھے بھول جاتے ہیں. اے خداوند ہم ناشکری میں گر جاتے ہیں. اے خداوند ہمیں شکر کی روح ڈال ہمارے اندر پیدا کر دے تاکہ ہم ہر حال میں ہر وقت تیرا شکر ادا کرتے رہیں, تیری دی ہوئی نعمتوں کا, تیری دی ہوئی برکتوں کا شکر ادا کرتے رہیں. اے خداوند خدا, دنیا کے فریب نے ہمیں گندا کر دیا ہے. اے خداوند دنیا کے لالچ نے ہمیں گندا کر دیا ہے. اے خداوند ہمیں دھو ڈال, اے خداوند ہمیں دھو ڈال. میرے ساتھ مل کر, میری بھائیوں میری بہنوں سارے مل کر بولیں, اے خداوند ہمیں دھو ڈال, ہمیں پاک کر دے, ہمیں صاف کر دے. اے خداوند خدا ہمیں اپنی برکتوں سے بھر دے. اے خداوند ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کر دے. اے خداوند آج ہمارے بٹووں کو, ہماری تھیلیوں کو پابند لگا دے تاکہ ہماری روز مرہ کی جو پہلے خداوند محنت پھلدار ہو, ہمارے بٹووں میں رزق ٹھہرے, ہماری تھیلیاں بھری رہیں. اور خداوند ہم تیرے دیے ہوئے میں سے تیری حضوری میں جو تیرا حصہ ہے وہ تیرے گھر میں لے کے آئیں. اے خداوند ہم تیرے حصے میں نافرمانی نہ کریں, تیرے دیے ہوئے رزق میں نافرمانی نہ کریں. اے خداوند خدا ہم پر رحم فرما. اے خداوند ہماری دعاؤں کو سن لے. اے خداوند اپنے بچوں کو اپنا وفادار بنا لے. اے خداوند خدا ہماری دعاؤں کو سنتے والا تو باپ ہے, تو ہماری دعاؤں کو کبھی رائے گا نہیں جانے دیتا. اے خداوند ہمارا یقین ہے کہ ہماری دعا تیرے حضور قبول ہوتی ہے. اے خداوند خدا تیرے بیٹے اور بیٹیاں جو روز ویڈیو میں کامنٹ کرتے ہیں, ان کے کامنٹ پڑھے جاتے ہیں. اے خداوند جنہوں نے دعا کے لیے کہا, اے خداوند جنہوں نے اپنی دعا کی ریکویسٹ لکھی, خداوند وہ دعا ان کی پہلے خداوند جسٹ الفاظ نہیں بلکہ ان کے دلوں کی پکار ہے, ان کے دلوں کی آہ ہے جو تیرے حضور وہ پکارتے ہیں, جو تیرے حضور وہ گڑگڑاتے ہیں. اے خداوند تو سبوں کی دعاؤں کو سن جن کی زندگیوں میں کوئی پریشانی ہے, جن کے بچوں کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے, پہلے خداوند جن کے گھروں کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے, ساری پریشانیوں کو, ساری مصیبتوں کو, ساری تکالیف کو دور کر دے. اے خداوند تو سب کو اپنے پاک فضائل سے بھر دے. اے خداوند اپنی پاک روح سب پر انڈیل دے, سب کے گھرانوں میں امن صلح اور سلامتی کو پیدا کر دے, محبت کو پیدا کر دے. اور پہلے خداوند اپنے پاک روح کو ان کے گھرانوں میں انڈیل دے, اپنے پاک فرشتوں کو ان کے گھروں کی چگرد کر دے تاکہ وہ گھر ہمیشہ تیری پناہ میں رہیں اور ہمیشہ تیرے بچے تیری حفاظت میں رہیں. اے خداوند ہماری دعا کو سن اور قبول فرما. مانگتا ہوں تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے زندہ جلالی اور قادر نام سے, آمین. عزیز دوستو, جاتے جاتے ایک ریکویسٹ پھر وہی کروں گا کہ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں, اور اپنی دعاؤں کا ذکر کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کریں کیونکہ آپ کے کمنٹ پڑھے جاتے ہیں اور ان کا جواب دیا جاتا ہے اور آپ کے لیے دعا کی جاتی ہے. خداوند آپ کو برکت دے. گاڈ بلیس یو. آمین.